بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ وراثت کی ہماری چوتھی کلاس ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے باپ کے احوال تک پڑھ لیا تھا کہ باپ کی تین حالتیں ہیں، اس کو کبھی سدس ملتا ہے، کبھی سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بن جاتا ہے، اور تیسری حالت تھی وہ فقط عصبہ کے طور پر حصہ لیتا ہے۔ چونکہ وہاں پر عصبہ کا ذکر آیا تو اب ہم دیگر آگے احوال پڑھنے سے پہلے مناسب محسوس ہوا کہ عصبہ کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دی جائے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ عصبہ کون کون سے افراد ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی جب ہم مثالیں دیں گے اور اس میں عصبہ لکھیں گے تو پھر اس کی وضاحت کے بغیر بات سمجھ آئے گی نہیں۔ تو عصبہ کی جمع عصبات ہے، اور یہ ہر وہ مرد ہے جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ جیسے ہمارا ہمارے والد سے تعلق، عورت کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ والد۔ پھر دادا سے تعلق، باپ کے واسطے سے، بیچ میں مرد ہے۔ پھر دادا پردادا سے، دادا کے واسطے سے۔ تو یہ جتنے بھی اوپر تک آبا آتے رہیں گے وہ عصبہ کہلائیں گے، کہ میت سے ان کی رشتہ داری ہے اور درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اوپر گئے آبا کو دیکھا تو اس طرح سے پایا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا جز، میت کا اپنا جز، تو اس کی اپنی اولاد یعنی مذکر اولاد، یہاں پر ہر وہ مرد کہا ہے، تو ہر وہ مرد کہ جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ تو میرا جو بیٹا ہے اس سے میرا رشتہ قائم ہونے میں براہ راست میرا تعلق ہے۔ پوتا بیٹے کے واسطے سے میرا رشتہ دار ہے۔ پر پوتا اس پوتے کے واسطے سے میرا رشتہ دار ہے۔ تو ہر وہ مرد یعنی بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے تک مذکر اولاد ہیں، ان کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں عورت کا واسطہ نہیں ہے، بیچ میں مرد کے ذریعے سے تعلق، رشتہ قائم ہو رہا ہے، تو وہ عصبہ بنتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ اقسام تو اس کی تین ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر۔ تو ہم صرف اس وقت جو ہے عصبہ بنفسہ پہ فوکس کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ آگے پھر ہم جب عصبہ بالغیر کی باری آئے گی تو انشاءاللہ پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو عصبہ بنفسہ بننے کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ میت کا جز عصبہ بنتا ہے۔ مرد حضرات ہی عصبہ بنیں گے، تو جز سے کون سا مراد ہوگا؟ میت کا جز یعنی میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا پرپوتا، اور نیچے تک آگے تک مذکر اولادیں وہ میت کا جز ہیں، تو وہ عصبہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بنفسہ کا مطلب ہوتا ہے بذات خود، یعنی اس کو کوئی عصبہ بنانے والا نہیں ہے، وہ اتنا خود پاورفل ہے کہ اپنے اندر موجود ایک صفت جو ہے کہ وہ میت کا جز ہونا اس میں پایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر وہ عصبہ کے طور پر حصہ لے لیتا ہے۔ دوسرا ہے، اور اس میں جو ہے جزء میت بیٹا، پوتا، پرپوتا، نیچے تک۔ دوسرا ہے اصل میت، کہ میں جس کی اصل ہوں، یعنی جو میری اصل ہے، باپ میری اصل ہے، دادا، پردادا، اوپر تک آبا، یہ اصل میت ہے، تو یہ بھی عصبہ بنفسہ ہی بنتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے جزء ابیہ، یعنی میت کے باپ کا جز، یعنی میت کے باپ کا جز کا مطلب کیا ہے؟ میرے والد کا جز، تو یعنی اس کا مطلب میرے والد کی اولاد، بیٹا بیٹی، تو میرے والد کا بیٹا میرا بھائی ہو گیا، میرے والد کی بیٹی میری بہن ہو گئی۔ تو عصبہ بننے کے اعتبار سے چونکہ ہر مرد کی بات ہو رہی ہے، تو میرے والد کا بیٹا یعنی میرا بھائی، اگر وہ نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا، وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا، وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا، نیچے تک کوئی بھی ہوگا تو وہ جزء ابیہ یعنی میت کے باپ کا جز ہونے کی حیثیت سے یہ رشتہ دار عصبہ بن جائے گا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ میرا بھائی، تو میرے بھائی سے میرا تعلق میرے باپ کے واسطے سے ہے۔ اسی طرح سے بھتیجا، باپ اور پھر بھائی، اور بھائی کے واسطے سے، بھائی کی اولاد کے واسطے سے، تو بیچ میں مرد کے ذریعے سے رشتہ قائم ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ عصبہ بنفسہ میں آئے گا۔ چوتھا ہوتا ہے جزء جدہ، میرے دادا کا جز، یعنی میرے دادا کی اولاد، تو میرے دادا کی اولاد یعنی ان کا بیٹا بیٹی میرے چچا اور میری پھوپھی بنیں گے۔ تو یہاں پر ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا میرے دادا کا جز یعنی میرے دادا کا بیٹا یعنی میرا چچا، اور اس میں واسطہ کون بن رہا ہے؟ مرد، دادا واسطہ بن رہے ہیں۔
تو میت سے ہر وہ مرد جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں عورت کا واسطہ نہ ہو، تو یہاں دادا واسطہ بن رہے ہیں۔ پھر چچا کا بیٹا وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا، نیچے تک اگر کوئی بھی مرد ہوگا تو وہ عصبہ بن جائے گا اور بچے ہوئے مال کو لے لے گا، اور اگر کوئی بھی ذوی الفروض میں سے نہیں ہوگا تو کل مال کا بھی حقدار یہ قرار پا سکتا ہے۔ اس میں یہ قاعدہ تو میں آپ کو یہ کیوں لکھا ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے یہ جو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ میت کا جو جز ہے اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے بنوت، یعنی بیٹا ہونا، یعنی میرا جز جو ہے وہ میرا بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے تک، تو اس میں کیا ایسی خوبی پائی جا رہی ہے؟ بنوت، بیٹا ہونا، یعنی بیٹا ہونا جس میں پایا جائے گا، میت کا بیٹا ہونا، وہ عصبہ بن سکے گا۔ اسی طرح سے ابوت، اصل میت، باپ ہونا، دادا ہونا، پردادا ہونا، ابوت، باپ ہونا، تو جس میں باپ ہونے والی خوبی پائی جائے گی وہ بھی عصبہ بن سکتا ہے۔ تیسرا اخوت ہے، بھائی ہونا، تو جیسے اپنے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز، یعنی میت کے باپ کی اولاد، یعنی میت کے باپ کا بیٹا، یعنی میت کا بھائی، تو اخوت آ گیا۔ اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں نا، بھائی ہونا۔ اور اگر وہ یعنی اخوت کے بعد جو ہے جزء جدی ہی، دادا کا جز، یعنی اس میں عموت ہے، عمن کہتے ہیں چچا، تو چچا ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی بنیاد پر جیسے ہی دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی تو نہیں ہے، پہلے ہم ڈھونڈیں گے ذوی الفروض میں سے تو نہیں ہے، تو یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے ساری۔ تو مرد ہم نے ذوی الفروض جو پڑھے، یعنی ذوی الفروض آپ کو بتایا تھا کہ وہ 12 افراد کہ جن کا حصہ قرآن، سنت یا اجماع سے ثابت ہے، اور اس میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، تو ہم 4 مرد دیکھ لیں گے کہ یہ ان میں سے ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 4 مرد جو ہیں، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، اس میں 3 میں بلڈ ریلیشن ہے اور شوہر جو ہے اس سے نکاح کا تعلق ہے۔ تو اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کے ورثہ میں مثال کے طور پر بیوی ہو اور بیٹا ہو، تو اب یہاں بیوی دیکھیں ذوی الفروض میں سے ہے یا نہیں ہے، بالکل ہے، 8 عورتوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے اسی کا نام آتا ہے بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، تو بیوی اس میں ہے، یعنی ذوی الفروض میں سے ہے۔ بیٹا مرد ہے تو 4 مردوں کو دیکھ لیں، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، اس میں بیٹے کا نام نہیں ہے۔ جب بیٹے کا نام نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ عصبہ بن سکتا ہے۔ عصبہ بننا کیسے چیک کریں گے؟ یہ میت کا جز ہے، یعنی اس میں بنوت پائی جا رہی ہے، بیٹا ہونا، تو اس میں جب بیٹا ہونا پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عصبہ کے طور پر حصہ لے گا۔ لہٰذا جب بیوی کو حصہ دیتے ہیں، میت کی اولاد موجود ہوتی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، ثمن۔ یہ جب بیوی کے حصے بیان ہو جائیں گے تو اور آسان ہو جائے گا۔ اور بیٹا جو ہے عصبہ بنفسہ بنے گا، عصبہ بنفسہ، یعنی ثمن کا مطلب ہے 12.5% اس کو مل جائے گا، اور باقی جتنا بھی بچے گا 87.5 میرے خیال میں یہ بیٹے کو مل جائے گا، یعنی ہر 100 روپے میں سے 12.5 روپے بیوی کے ہیں، اور اب جو بھی چیزیں ہیں، فیکٹری ہے، گودام میں مال پڑا ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، میت کے حتیٰ کے استعمال کی چیزیں ہیں، جس کی بھی کوئی قیمت ہو وہ مال وراثت ہے، تو اس میں بیوی کا 12.5% اور بیٹے کا 87.5% بنے گا۔ تو اب دیکھیں یہ کیوں عصبہ بن گیا؟ اس لیے کہ اس میں بنوت ہے۔ دوسری بات اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ کس کو عصبہ بنائے۔ اگر سبھی موجود ہوں تو میت کا بیٹا بھی ہو اور میت کا باپ بھی موجود ہو تب کیا کریں گے؟ یا میت کا بیٹا بھی ہو اور اس کا چچا بھی ہو، یا یہ آپس میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو کس کو عصبہ بنائے؟ سبھی دعوے دار ہیں، تو اس میں ترتیب بھی یہی ہے۔ اگر بیٹا ہوگا تو یہ ان میں سے کوئی بھی عصبہ نہیں بنے گا، بیٹا، پوتا، پرپوتا، نیچے تک مذکر اولاد میں سے میت کا جز اگر موجود ہوگا تو کوئی بھی عصبہ نہیں بنے گا ان کے علاوہ۔ دوسرا، اگر یہ نہیں ہے
تو پھر میت کا کہ باپ دادا آبا و اجداد کی باری آئے گی، تو یہ اگر ہو گئے تو ان دونوں پر فوقیت ہوگی، یہ ہوگا تو اسے تینوں پر فوقیت ہوگی، یہ نہیں ہے تو ان کی باری آ جائے گی میت کی اصل کی، اور وہ عصبہ کے طور پر حصہ لیں گے۔ تو باپ بھی موجود ہے اور بھائی بھی موجود ہے میت کا، تو اب عصبہ کس کو بنایا جائے؟ تو باپ کو فوقیت حاصل ہے۔ اب باپ بھی اگر نہیں ہے اور بھائی اور چچا ہے تو بھائی کو فوقیت ہوگی، چچا ہے، چچا کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب اوپر والے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر چچا کو عصبہ بنائیں گے۔ تو اس میں ترجیح جو ہے کہ ہم کس کو ترجیح دیں، ترجیح میں بھی یہی ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیب ترجیح بھی یہی ہے، جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے، پہلے بیٹا ہونا، پھر باپ ہونا، پھر بھائی ہونا، اور پھر چچا ہونا۔ لہٰذا اگر اس طرح سے مسئلہ آئے، فرض کر لیں کہ میت کا دادا موجود ہے اور میت کا پوتا بھی موجود ہے، زید کا انتقال ہوا ہے، اس کے دادا بھی حیات ہیں، اور زید کا پوتا یعنی زید کا ایک بیٹا تھا، اس کا بیٹا زید کا پوتا، یعنی وہ بیٹا بھی انتقال کر گیا، تبھی تو، ورنہ تو یہاں لکھا ہوا ہوتا۔ تو زید کا پوتا اور زید کا دادا موجود ہے، تو دادا جو ہے ابھی ہم نے ان کے حصے نہیں دیکھے ہیں، اب آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اب دادا بھی جو ہے اصل میت میں سے ہے، میت کی اصل ہے باپ دادا آبا و اجداد، اور پوتا جو ہے یہ میت کے جزء میں سے ہے، تو اس میں بنوت پائی جا رہی ہے اور اس میں ابوت پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا بنوت والا جو ہے عصبہ بنے گا، ابوت والا صرف سدس حصہ لے گا، لہٰذا 16.66% باپ کو دادا کو مل جائے گا، اور باقی جو بھی بچ جائے گا وہ غالباً 83 بنے گا، 83.33% یہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس یوں ہوتا کہ دادا جان ہوتے اور بیوی ہوتی، تو اب میت جو ہے اس کی بیوی ہے، تو میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کو ربع ملے گا 25%، اور دادا جو ہے وہ اصل میت ہے اور ابوت اس میں پائی جا رہی ہے، تو یہ سدس تو لے گا ہی، کیونکہ دادا ذوی الفروض میں سے بھی ہے، باپ جد صحیح اخیافی بھائی اور شوہر، تو فرض حصہ اس نے اپنا لے لیا، اور بیوی کو ربع دے دیا گیا، تو 16.66% اور 25%، 16 اور 25 اس کو جمع بھی کر لیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 41% بن جائے گا، 41.5%۔ تو ابھی تو بہت سارا باقی بچ گیا، یعنی 59 یا 58 سم تھنگ بچ گیا، تو وہ کون لے گا؟ بچے ہوئے مال کو عصبہ لیتا ہے، لہٰذا دادا جو ہے عصبہ کے طور پر، کیونکہ اس میں ابوت والی صفت ہے، لہٰذا یہ عصبہ کے طور پر بھی حصہ لے گا، تو یہ 16.66% بھی لے گا، اور بچا ہوا مال بھی یہ سارا لے جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ سب ٹوٹل کریں گے تو 75% بنے گا، کیونکہ یہاں بیوی کو 25% ملا ہے، تو باقی 16% اور اس میں سے مائنس کر کے جو کچھ بھی ملے گا، تو ٹوٹل یہ 75% دادا کو مل گیا۔ تو اب یہاں دیکھیں دادا صرف چھٹا حصہ لے رہا تھا، کیونکہ اوپر والا بنوت کی صفت والا موجود تھا، لہٰذا وہ عصبہ بن گیا اور دادا کو چھٹے حصے پر ہی روک دیا۔ لیکن یہاں کوئی اس سے اوپر والا عصبہ موجود نہیں تھا، لہٰذا دادا متعین ہو گیا عصبہ کے لیے، اور اس کو بچا ہوا مال بھی دے دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو عصبہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ مزید اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے، عورت کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے اور بھائی ہے۔ اب شوہر کو دیکھیں ذوی الفروض میں سے ہے یا نہیں ہے، تو مرد ہے تو 4 مرد چیک کر لیں 12 میں سے، باپ جد صحیح اخیافی بھائی شوہر ذوی الفروض میں سے ہے، اس کا حصہ اگر اولاد موجود نہ ہو میت کی تو اس کو نصف ملتا ہے، یعنی آدھی جائیداد اس کو مل گئی، 50% تو اس نے لے لیا۔ اب یہ بھائی جو ہے حقیقی بھائی ہے، اور حقیقی بھائی ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، دیکھ لیں 4 مرد ہیں، باپ جد صحیح اخیافی بھائی اور شوہر، اس میں اس کا نام نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ
ذوی الفروز میں سے تو نہیں ہے۔ اب عصبات میں چیک کریں گے کہ اس میں ان میں سے کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے، تو اخوت ہے اس میں، بھائی ہونا، لہٰذا یہ عصبہ بن سکتا ہے۔ اور اوپر والا نہ کوئی آبا و اجداد میں سے یہاں پر کوئی موجود ہے، نہ ہی بیٹے پوتے پر پوتے میں سے مذکر اولاد میں سے کوئی موجود ہے، تو اوپر والے دو عصبہ نہیں ہے، لہٰذا یہ عصبہ کے طور پر حصہ لے گا۔ اور عصبہ کیا بتایا تھا آپ کو کہ ذوی الفروز کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کو لینے والا عصبہ ہوتا ہے، یا اگر ذوی الفروز نہ ہو تو کل مال کا حقدار عصبہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہاں تو 50% اس کو مل گیا اور بچا ہوا مال اس نے 50% لے لیا، لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کا صرف ایک بھائی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے اس کے علاوہ، بھائی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، تو اب بھائی کو دیکھیں ذوی الفروز میں سے نہیں ہے، آرام سے مطلب ایک عادت بنا لیں گے چیک کرنے کی، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، ان چار میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ذوی الفروز تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی ہے، بیٹا ہونا نہیں ہے، باپ ہونا نہیں ہے، بھائی ہونا ہے، اس کا مطلب یہ عصبہ بن جائے گا، تو یہ عصبہ کے طور پر 100% لے لے گا، کیونکہ کوئی ذوی الفروز اور ہے ہی نہیں۔ تو یہاں اس صورت میں اس کو ذوی الفروز کو دینے کے بعد یہ بچے ہوئے مال کو لے لیا اس نے، اور یہاں اس صورت میں ذوی الفروز کی عدم موجودگی میں کل مال کا حقدار قرار پایا۔ تو اب دیکھیں اس طرح سے ان کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ العزیز عصبہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ وہ مرد ہوگا، اور وہ مرد ہمیں ذوی الفروز کی لسٹ میں سے 4 میں سے نہیں ملے گا، تو ہم شک کریں گے کہ بھئی یہ ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اسے دیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب ہم کہ ان کی اوپر والے کی موجودگی میں ان تینوں میں سے کوئی نہیں بنے گا، پھر اگر بیٹا ہونا نہیں ہے، بیٹا پوتا پر پوتا نہیں ہے، تو پھر باپ ہونا جس میں ہے وہ بنے گا اور ان کو نہیں بننے دے گا۔ پھر اگر یہ دونوں نہیں ہے تو بھائی بنے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا کی باری آئے گی۔ ترتیب بھی یہی ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ لکھا ہے واسطہ ذو الواسطہ کو محجوب کرے گا، یہ جزء میت یعنی میت کی جو اولاد ہے، بیٹا پوتا پر پوتا، یہ ضابطہ وہاں لگے گا، یہ ضابطہ اس کو لکھ لیں یا قاعدہ لکھ لیں۔ اور واسطہ ذو الواسطہ کو محجوب کرے گا، یہاں پر یہ اصل میت اور جزء میت میں یہ ضابطہ لگے گا، اور یہاں ان دو میں الاقرب فالاقرب، پہلے قریب والا پھر اس سے قریب والا، دور والا، یعنی اس کے مقابلے میں دور والا۔ مزید اس کی وضاحت یوں ہوگی کہ واسطہ ذو الواسطہ کو محجوب کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا موجود ہے اور اس کا پوتا بھی موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ پوتا جو ہے اسی کا بیٹا ہو، کیونکہ میت زید کا انتقال ہوا، زید کی یہ اولاد ہے اور اس کی یہ اولاد ہے، یہی اس کا باپ ہو، یا ہو سکتا ہے زید کے 2 بیٹے ہوں جس میں سے ایک یہ زندہ ہے اور دوسرا انتقال کر گیا، اس کا بیٹا یہ موجود ہے، دونوں امکانات ہیں، تو یہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے یہ، اور اس کا چچا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر ان کے آپس کے رشتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہاں پر ان کے رشتے کو میت کے ساتھ دیکھیں گے، یہ میت کا بیٹا ہے اور یہ میت کا پوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹا اور پوتا موجود ہیں اور کوئی بھی اس کا نہیں ہے زید کا، تو اب کیا کریں جی، جائیداد کا کیا کریں گے؟ تو اب آپ دیکھیں یہ مرد ہیں دونوں، تو ذوی الفروز ہونے میں چیک کریں، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، یہ 4 مرد ہیں، اس میں تو ان کا نام ہے نہیں، تو اس کا مطلب وہ تو نہیں ہے۔ اب یہ 4 خوبیوں میں سے چیک کریں، بنوت، اس میں بھی بیٹا ہونا پایا جا رہا ہے، اس میں بھی بیٹا ہونا پایا جا رہا ہے، دونوں میں بیٹا ہونا پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو پوتے کی میت سے رشتہ داری میں بیٹا واسطہ بنتا ہے، تو اگر یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہم کہیں گے کہ یہاں واسطہ موجود ہے، تو واسطے والا محجوب ہو جائے گا۔ اس بیٹے کے ذریعے سے تو زید سے اس کا رشتہ ہے،
تو لہٰذا بیٹا جب موجود ہے تو پوتا محجوب ہوگا. ایک ہی صفت ہے دونوں میں بیٹا ہونا, دونوں کہہ رہے ہیں میں اسبہ بن جاؤں, لیکن یہاں ضابطہ کیا لگے گا؟ واسطہ ذوالواسطہ کو محجوب. بیٹا واسطہ ہے زید سے اس کی رشتہ داری میں, اور یہ واسطے والا ہے, ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. تو اب یہاں بیٹا اسبہ بنے گا اور یہ محجوب ہوگا, اور 100% اس بیٹے کو مل جائے گا. ابھی مزید یہ کہ اگر یہ اس کا چچا ہو تو پھر تو یہ واسطہ نہیں ہے. اگر یہ اس کا چچا ہے, زید کے دوسرے بیٹے کا یہ بیٹا ہے, تو پھر تو یہ واسطہ اس کے لیے نہیں بن رہا. تو پھر یہ والا قاعدہ لگتا ہے کہ میت کے قریب کون ہے؟ بیٹا زیادہ قریب ہے, پوتا ایک اسٹیپ دور ہے. تو یہاں پر پھر بھی یہ والا ضابطہ لگے گا کہ قریب والے کو پہلے, پھر وہ نہیں ہے تو اس سے قریب والا, پھر اور یہ الاقرب فالاقرب, زیادہ قریب. تو اس اعتبار سے اس کو مل جائے گا, پھر بھی بیٹے کو مل جائے گا الاقرب فالاقرب کا ضابطہ. دوسرا یہ کہ اگر یوں ہو کہ میت کا باپ بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے, اب یہ دونوں جو ہیں ذوی الفروض میں سے بھی ہیں, باپ جد سے ہی, شوہر اور اخیافی بھائی, اور باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کچھ نہیں ملتا, محجوب ہو جاتا ہے, ویسے ہی محجوب ہو جاتا ہے. اور یہ والی صفت دیکھیں تو دونوں میں باپ ہونا پایا جا رہا ہے. جب باپ ہونا پایا جا رہا ہے سدس نہیں ملے گا, کیونکہ میت کی اولاد ہوتی ہے تو سدس ملتا ہے. تو یہاں سدس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. میت کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو اب جب اولاد نہیں ہے تو یہ بھی اسبہ بنے گا, یہ بھی اسبہ بنے گا. دونوں کہہ رہے ہیں میں اسبہ بنوں. وجہ کیا ہے؟ ان میں ابوت ہے, میت کی اصل ہیں, یہ ابوت ہے, لیکن اب واسطہ ذوالواسطہ کو محجوب کرتا ہے. باپ میت سے دادا کے رشتہ قائم ہونے میں واسطہ ہے, تو واسطہ موجود ہوگا تو وہ حصہ لے گا اور ذوالواسطہ کو محجوب کر دے گا, لہٰذا دادا محجوب ہو جائے گا, اور عصبہ کے طور پر باپ کو 100% جائیداد دے دی جائے گی, کل طریقے کا وہ حقدار قرار پائے گا. تو اس کا مطلب یہ اس صفت والے بھی زیادہ جمع ہو سکتے ہیں, اس صفت والے بھی زیادہ جمع ہو سکتے ہیں, تب یہ قاعدہ لگے گا. اب یہاں جو ہے اس میں ان میں الاقرب فالاقرب ہی لگتا ہے. فرض کریں کہ زید کا انتقال ہوا اور اس کا ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک اللاتی بھائی ہے. حقیقی بھائی جس میں ماں باپ ایک ہیں, ماں باپ دونوں کے ایک ہیں, میت کے ماں باپ ہیں جو ہیں وہی اس کے ماں باپ ہیں حقیقی بھائی. اور اللاتی بھائی کا مطلب کیا ہے کہ باپ ایک ہے, مائیں مختلف ہیں. تو اب دیکھیں دونوں میں بھائی ہونا پایا جا رہا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قریب کون ہے؟ ظاہر ہے جو دو واسطوں سے رشتہ دار بن رہا ہے وہ قریب ہے, اقرب ہے, اور یہ اس سے دور ہے, لہٰذا یہ اسبہ بنے گا اور یہ محجوب ہو جائے گا. تو یہاں الاقرب فالاقرب کے بھائیوں میں بھی دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے اندر اخوت ہے, بھائی ہونا ہے, میں میت کے دادا کا جز ہوں, میت کے باپ کا جز ہوں. تو یہ بھی میت کے باپ کا جز ہے, یہ بھی میت کے باپ کا جز ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہاں یہ زیادہ قریب ہے اور یہ دور ہے, لہٰذا اللاتی بھائی محجوب ہو جائے گا, اسے کچھ نہیں ملے گا, اور بھائی کو اسبہ کے طور پر 100% حصہ مل جائے گا. لیکن اگر یوں ہو کہ جب بھائی نہیں ہوتا تو بھائی کے بیٹے کو دیتے ہیں. اب اس طرح سے ہو کہ اللاتی بھائی موجود ہے, باپ شریک بھائی, اور بھتیجا موجود ہے, یہ حقیقی بھائی کا بیٹا ہے. تو اب یہ سگے بھائی کا بیٹا اور یہ اللاتی بھائی, لیکن سگے بھائی کا بیٹا میت سے دور ہے. دیکھیں میت ہے, پھر بھائی آ گیا, پھر بھائی کا بیٹا آیا, یہ 1 اسٹیپ, یہ 2nd اسٹیپ, اور یہاں میت ہے اور میت کا اللاتی بھائی ہے. یہ دونوں ایک ہی درجے میں تھے, تو یہاں پر یہ بھائی کو فوقیت ملی اس لیے کہ یہ اقرب تھا, تو یہ لے گیا. لیکن اب بھائی جو ہے وہ مرحوم ہے اور اس کا بیٹا موجود ہے, تو میت سے دور ہے یا نہیں ہے؟ ایک اسٹیپ دور ہے, اور یہ میت سے, یہ 1st اسٹیپ میں آ رہا ہے, لہٰذا الاقرب فالاقرب. تو اب اقرب یہ بنے گا,
اور وہ دور ہو جائے گا، لہٰذا ایسی صورت میں یہ محجوب ہو جائے گا اور یہ عصبہ بن کر کل مال کو لے لے گا۔ تو یہاں الاقرب فالاقرب والا ضابطہ چلے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، اب دیکھیں دوبارہ، حقیقی بھائی کا بیٹا اور اللاتی بھائی کا بیٹا، حقیقی اور اللاتی بھائی دونوں ایک لیول پر تھے تو حقیقی بھائی کو مل گیا، اللاتی محجوب ہو گیا۔ اب دونوں فوت ہو گئے اور دونوں کے بیٹے موجود ہیں، تو یہ بھی ایک ہی لیول کے ہیں۔ میت، پھر میت کے حقیقی بھائی اللاتی بھائی، یہ دونوں ایک لیول پر آئے، یہ دونوں ہٹ گئے، انتقال ہو گیا اور ان کی اولادیں موجود ہیں، یہ بھی بالکل برابری کے درجے پر ہیں، سیکنڈ اسٹیپ پر ہیں۔ جیسے یوں، میت، اس کا بھائی اور بھائی کا بیٹا، میت کا اللاتی بھائی اور اللاتی کا بیٹا، اللاتی بھائی کا بیٹا۔ تو میت سے یہ بھی ایک اسٹیپ دور ہے اور یہ بھی ایک اسٹیپ دور ہے، تو یہ دونوں ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں، جس طرح یہ دونوں ایک لائن میں تھے۔ اب اقرب کون ہے؟ حقیقی بھائی کا بیٹا اقرب ہے، لہٰذا وہ عصبہ بن جائے گا اور یہ محجوب ہو جائے گا۔ یہ اس میں الاقرب فالاقرب کا ضابطہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یوں دیکھیں چچا میں، کہ اگر چچا موجود ہے تو ایک حقیقی چچا ہے، ایک اللاتی چچا ہے۔ حقیقی چچا کون ہوتا ہے؟ میرے باپ کا بھائی میرا چچا ہے، تو میرے باپ کا حقیقی بھائی میرا حقیقی چچا، میرے باپ کا اللاتی بھائی میرا اللاتی چچا۔ تو اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ اقرب ہے، دونوں میں چچا ہونا عمومت پائی جا رہی ہے، یہ اقرب ہے لہٰذا یہ عصبہ بنے گا اور یہ دور ہے لہٰذا یہ محجوب ہوگا۔ لیکن اگر یوں ہو کہ حقیقی چچا کا بیٹا یہ کم آتی ہے مثالیں، لیکن بہرحال ایک چیپٹر چل رہا ہے تو اس کو آخر تک کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حقیقی چچا کا بیٹا اور اللاتی چچا خود موجود ہے، اب یہ ایک اسٹیپ دور ہو گیا اور یہ قریب ہے لہٰذا یہ عصبہ بنے گا اور یہ محجوب ہوگا۔ یوں ہی اگر اس طرح سے ہو کہ حقیقی چچا اور اسی چچا کا بیٹا ہے، حقیقی چچا کا بیٹا، تو یہ حقیقی چچا عصبہ بن جائے گا اور یہ محجوب ہو جائے گا۔ اگر یہ اسی کا بیٹا ہے تو یہ والا قاعدہ لگے گا واسطہ ذوالواسطہ کو، کہ چچا بیٹے سے میت، اس چچا کے بیٹے کا میت سے رشتہ کس کی وجہ سے جڑا ہوا ہے؟ حقیقی چچا کی وجہ سے، تو جب واسطہ موجود ہے تو ذوالواسطہ محجوب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جو ہے اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ دوسرے چچا کا بیٹا ہے، حقیقی دو چچا تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، یہ ان کا بیٹا ہے، تو اب یہ واسطہ نہیں بنیں گے، پھر کہیں گے الاقرب فالاقرب۔ تو اب یہاں پر یہ اقرب چچا حقیقی چچا ہے اور یہ دور ہے لہٰذا ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ اس کی مثالیں جیسے ہی ہم آگے حل کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ سبق سمجھانے کے لیے اس قدر تفصیل میں، تو اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یار اتنا ڈیپ میں جا کے یہ یاد کیسے رہے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثالیں آئیں گی اور میں مثالیں آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے یہ بہترین ہو گیا، آسان ہے، اتنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ جیسے فار انسٹنس مدد کی مطلب ایسے ہی اس بوجھ کو جو اس تفصیل سے پیدا ہو گیا اس کو کم کرنے کے لیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر میت کا باپ موجود ہو اور میت کی بیوی موجود ہو اور میت کی بیٹی موجود ہو تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، بیوی اور بیٹی کے حصے آپ کو ابھی نہیں بتایا، وہ میں خود لکھ دیتا ہوں ایسے ہی، کہ میت کی اولاد ہو تو بیوی کو سمن ملتا ہے اور بیٹی اگر اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ باپ کو سدس ملتا ہے اگر میت کی مؤنث اولاد موجود ہو اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے۔
تو یہ عصبہ کیوں بن رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باپ ہونا پایا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر ذوی عصبہ ہوتا وہ ہے جو بچے گا تو اس کو مل جائے گا۔ اب یہ 50%، یہ 12.5%، تقریباً 62 ہو گیا، 62 میں 16 ڈالیں گے تو 100 تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ بچے گا۔ اس کا مطلب اس بچے ہوئے مال کا کون دعوے دار ہوتا ہے؟ وہ عصبہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر عصبہ بننے کی پاور کسی کے اندر موجود ہے، تو یہ پاورز یہ ہیں۔ تو اب کس میں یہ بنوت، ابوت، اخوت، اموت کسی میں ہے؟ تو یہ تو عورتیں ہیں، اس میں تو یہ پائی نہیں جا سکتی۔ یہ مرد رہ گیا، اس میں ابوت کی صفت موجود ہے، لہٰذا یہ عصبہ بن جائے گا، اور 16% حصہ بھی اپنا لے گا، 16.66 چھٹا حصہ، اور جو باقی بچ جائے گا ان دونوں کو، یعنی یہ 3 جب نکال دیں گے جو باقی بچ جائے گا تو اسے مل جائے گا۔ تو کافی حصہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں ہمیں عصبہ بنانے میں کوئی ایسی دشواری پیش نہیں آئی ہے۔